السلام علیکم۔ پلے اسٹور سے ٹرو اسلام ایپ کو ضرور ڈاؤن لوڈ کریں۔ قرآن پاک، حدیث پاک اور عقائد اہل سنت ڈالے ہوئے ہیں۔ ڈاؤن لوڈ کریے، پڑھیے، شیئر کیجیے اور ڈونیٹ کیجیے۔ اور اگر آپ آن لائن برکاتی ٹوپی اور امامہ شریف خریدنا چاہتے ہیں تو علی آن لائن مارکیٹ پر ہم سے کانٹیکٹ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی احتشام، قابل احترام میرے پیارے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، اعلی حضرت فاؤنڈیشن کی طرف سے یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے اور اس سلسلے کا نام ہے عقائد کی پہچان۔ وقت کی یہ ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو عقائد ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں، کس قسم کے ہیں، اس کے لیے کس قسم کی دلیلیں چاہیے۔ جب تک آپ عقائد کی قسموں کو نہیں جانیں گے، اس کی نوعیت کو نہیں جانیں گے، اس کے مطابق آپ دلیل نہیں لا پائیں گے۔ تو ان چیزوں کا جاننا ہمیں ضروری ہے کہ ہمارا کون سا عقیدہ قطعی ہے، کون سا عقیدہ ظنی ہے، کون سا عقیدہ ضروریات دین کا ہے، کون سا عقیدہ ضروریات اہل سنت کا ہے۔ جب تک یہ چیزیں ہم نہیں جانیں گے تب تک یوں سمجھو کہ ہم اور آپ بے علم ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فاؤنڈیشن وقت کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے اور اس کے مطابق آپ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ وقت کی ضرورت ہے، اس لیے یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ آڈیو کو سنتے رہیں گے، یہ پارٹ پارٹ میں آڈیو جائے گی، وقفے وقفے سے آڈیو جائے گی، کیونکہ اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ ہمارے علماء، ہمارے اکابرین کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں لیکن یکجا نہیں ہے، تو ان کو تلاش کر کے آپ تک جو ہے باتیں بتائی جائیں گی۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ مند یہ سلسلہ لگے گا اور آپ کو علم بھی ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو آپ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ عقیدے کا لغوی معنی کیا ہے، لفظی معنی کیا ہے، اور پھر عقیدہ کس کو کہتے ہیں۔ تو عقیدے کا لفظ جو ہے عقد سے بنا ہے، اور عقد کا لفظی معنی جو ہوتا ہے وہ بندھن اور گرہ۔ تو عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ بندھن اور گرہ کو، لفظی اعتبار سے۔ اور گرہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ سب جانتے ہیں کہ جو مضبوط ہو، مستحکم ہو، اس کو عقیدہ کہتے ہیں، اور اسی کو عربی میں عقد کہتے ہیں، اسی سے عقیدہ بنا ہے۔ اب عقیدہ وہ نظریہ جو مضبوط ہو، جس پر وثوق یعنی اعتبار ہو، اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ عقیدہ کس کو کہیں گے؟ جو مضبوط ہو، وہ نظریہ آپ کے اندر میں، جو آپ اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، جنت و دوزخ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں آپ جو نظریہ رکھیں گے وہ مضبوط ہونا چاہیے، اور اس پر آپ کو اعتبار ہونا چاہیے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے عقائد میں آتا ہے ضروریات اسلام، یعنی ضروریات دین۔ اب ضروریات دین، ضروریات اسلام کس قسم کے عقیدے کو کہتے ہیں، اس کے لیے کس قسم کے دلیل چاہیے، آج اسی پہ بات کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ تو ضروریات اسلام اور ضروریات دین یعنی دونوں ایک ہی ہے، ضروریات اسلام، ضروریات دین، جیسے دین اسلام بھی آپ بولتے ہیں۔ تو ضروریات اسلام، اسلام کے لیے یعنی ایک مسلمان کے لیے جو عقیدہ ضروری ہے وہ ایسے عقائد ہیں جو قرآن مجید سے یا حدیث متواتر سے یا اجماع صحابہ سے
ثابت ہو، جو قرآن سے ثابت ہو عقیدہ، جو حدیث متواتر سے ثابت ہو عقیدہ، جو اجماع صحابہ سے ثابت ہو عقیدہ، ایسا عقیدہ ضروریات دین کہلاتا ہے، ضروریات اسلام کہلاتا ہے، اور ایک مسلمان کو ان عقیدوں کا ماننا ضروری ہوتا ہے۔ اب اس میں ایک بات اور ہے، اور ان دلائل کی اپنے مفہوم میں دلالت قطعی اور واضح ہو، یعنی قرآن کی ایسی آیت جس کا معنی اور مفہوم بالکل صاف اور واضح ہو، اس سے جو عقیدہ ثابت ہوگا، اس سے جو باتیں ثابت ہوں گی، وہ بالکل قطعی اور ضروریات دین، ضروریات اسلام کا عقیدہ ثابت ہوگا۔ یا وہ حدیث جو متواتر ہے اور معنی اور اس کا مفہوم بالکل واضح ہے، تو اس سے جو عقیدہ ثابت ہوگا وہ ضروریات دین کا عقیدہ ثابت ہوگا، ضروریات اسلام کا عقیدہ ثابت ہوگا۔ یا پھر اجماع صحابہ کرام کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہو، بلکہ کسی بات میں اتفاق ہو تمام صحابہ کا، تو وہ جو بات ہے، وہ جو نظریہ ہے، اس سے جو باتیں ثابت ہوں گی، اس سے جو عقیدہ ثابت ہوگا، وہ ضروریات دین کا عقیدہ ثابت ہوگا اور ضروریات اسلام کا عقیدہ ثابت ہوگا، اور اس کو ہر مسلمان کو ماننا ضروری ہوگا۔ اب چونکہ قرآن کی آیت قطعی ہوتی ہے، حدیث متواتر قطعی ہوتی ہے، یعنی قرآن کے ایک ایک لفظ کو ماننا ضروری ہوتا ہے، تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کر سکتا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اسی طریقے سے حدیث متواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں کر سکتا، یعنی ماننا ہی پڑے گا کہ حدیث متواتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ قطعی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو ایسی باتوں پر تو آپ کو سمجھ میں آ گیا، وہ آیت قرآنیہ جس کا معنی اور مفہوم بالکل واضح اور صاف ہو، وہ حدیث مبارک جو متواتر ہو اور جس کا معنی اور مفہوم بالکل واضح ہو، یا پھر صحابہ کرام جن باتوں پر متفق ہو، کسی صحابہ کا اس بات پر اختلاف نہ ہو، ایسے دلائل سے جو عقیدہ، جو نظریہ ثابت ہوگا، وہ ضروریات اسلام، ضروریات دین کا عقیدہ ثابت ہوگا۔ ایک مسلمان کو ان عقیدے کو ماننا ضروری ہوگا، اور اس میں کوئی تعویل نہیں چلے گی، کسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے تعویل کرنے کی۔ اور ایسے عقیدے میں سے جو عقیدہ قرآن سے صاف اور صریح طور پہ ثابت ہو، حدیث متواتر سے صاف اور صریح طور پہ ثابت ہو، یا اجماع صحابہ سے ثابت ہو، ایسے عقیدے میں سے کسی ایک عقیدے کا بھی انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ پھر آنے والی آڈیو میں آپ سے مزید کلام کریں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ ضروریات دین یعنی ضروریات اسلام میں کون کون سے عقیدے آتے ہیں، ان کی چند مثالیں آپ کو پیش کی جائے گی کہ یہ عقیدہ ضروریات دین کا ہے، ضروریات اسلام کا ہے، اس کو ماننا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، وہ آپ کو آنے والی آڈیو میں بتائی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔